بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے کہ دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل کی یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں سے ایک بوری بھر رہا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لیے دھیرے دھیرے باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے سلام کیا اور نرمی سے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ مجھے 2 کھجور دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے گرانہ بھری نظروں سے دیکھا اور بولا، میں تمہیں کھجور دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ جو یہودی خدا ہے اس کی بوری تو اپنے سر پر رکھ کر میرے گھر تک پہنچا دے، پھر آپ کو کھجور ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ بوری اپنے سر پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں کیا تم یہ بوری اٹھا سکتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کھجور دیجئے۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کھجور دی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نرمی سے فرمایا، کیا آپ ایک اور کھجور نہیں دیں گے؟ یہ معصومی گزارش ابو جہل کے اندر کی آگ کو جیسے اور بھڑکا گئی۔ غصے میں آ کر ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ایک معصوم بچے پر ایسا ظلم! ابو جہل ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا گیا، مگر تبھی کھجور کی بوری کھولی گئی اور دل چھو دینے والا منظر سامنے آیا، اور ساری کھجور چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی حیران رہ گیا اور بھاگتا ہوا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا گیا۔ ادھر ابو جہل گھر سے باہر آیا اور طعنہ دیتے ہوئے بولا، اے محمد، تو بہت بڑا جادوگر نکلا، تو نے میری کھجوروں پر جادو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، چچا جان، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے ایک اور تھپڑ مارا، اس کی آواز جیسے آسمان کو چیر گئی، سب کچھ تھم گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا کہا، چچا، آپ کے ہاتھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا کردار، کیا انسانیت! خود تھپڑ کھایا مگر فکر اس انسان کی جس نے تھپڑ مارا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک سے نہ ڈال گھر واپس نہیں گئے، چپ چاپ پہاڑ کے کنارے جا کر کھڑے ہو گئے۔ درخت اور پہاڑ جیسے پکار اٹھے۔ ادھر وہ یہودی شخص اپنے سردار کے پاس دوڑتا ہوا جا پہنچا۔ وہ یہودی اپنے سردار سے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ ایک تماچا لگنے پر ساری کھجوریں پتھر بن گئی۔ آپ بتائیے کہ یہ جادو ہو سکتا ہے یا پھر کوئی الہی طاقت ہے؟ یہ سن کر سردار بولا، ہم نے بھی سنا ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں محمد کا ذکر ہے کہ وہی آخری اور سب سے عظیم نبی ہوں گے، مگر کیا واقعی یہی محمد ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی پیشوا سے رجوع کرنا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اسے اس دنیا سے ہی ختم کر دیں گے۔ تم لوگ جاؤ اور یہ خبر ہمارے پیشوا تک پہنچاؤ۔ یہ سن کر وہ یہودی شخص پھر سے ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے جب وہ کھجور کے باغ کے پاس پہنچا تو وہ حیران ہو گیا۔ پورے باغ میں ایک بھی کھجور نہیں تھی، ہر درخت پر پتھر ہی پتھر تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک پل بھی وہاں نہ رکا اور تیزی سے ابو جہل کے گھر کی طرف پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کہا، بھائی، آپ کے باغ کی ساری کھجوریں پتھر بن چکی ہیں، اس کا حل بس ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم معافی مانگو۔
مگر ابو جہل معافی مانگنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ظالم تھا، چلاک تھا۔ اس نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے چلو محمد کے گھر چل کر دیکھتے ہیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ابو جہل گھر پہنچا تو اس نے آواز لگائی ابو طالب کہاں ہے وہ تمہارا بھتیجا محمد؟ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے میری ساری کھجوریں پتھر بنا دی۔ پھر وہ غصے میں بولا کہیں کسی پہاڑ کے کنارے کسی شیر یا ریچھ نے اسے کھا تو نہیں لیا؟ یہ سن کر چچا ابو طالب بے چین ہو گئے۔ انہوں نے ایک پل کی بھی دیر نہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر میرے والد زندہ ہوتے تو شاید کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ کچھ ہی لمحوں میں چچا ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کچھ کہہ نہ سکے، وہ منظر دل چھو دینے والا تھا۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پوچھا کسی نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے میرے لال؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نبی کو لے کر گھر آئے، لیکن اسی رات ابو طالب خود ابو جہل کے گھر پہنچے۔ تم اسے جادوگر کہتے ہو جبکہ اس نے تم سے کچھ مانگا بھی نہیں، تمہاری کھجوریں بھی نہیں لی، تمہارے خلاف کچھ کہا بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو آئے ہیں وہ ایک دن پہاڑ کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر ابو طالب وہاں سے چلے گئے۔ ابو جہل خاموش رہ گیا۔ اسی رات مکہ کے آسمان پر ایک عجیب روشنی پھیل گئی، سب لوگ سمجھے کوئی تارا ٹوٹا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ فرشتے ایک ایک کر کے زمین پر اتر رہے تھے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا ان آنکھوں سے جو آنسو بہے ہیں ایک دن اسی سے عظیم کتاب نازل ہوگی، یہی سب سے عظیم انسان ہے اور آخری نبی بھی۔ ادھر جب یہودیوں کو خبر ملی تو ان کے دلوں میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی ان کے قبیلے میں پیدا ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ ان میں سے ایک یہودی شخص اپنے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور ساری کہانی تفصیل سے بتائی۔ پیشوا تھوڑی دیر خاموش ہو کر پھر بولے میں اسے پہچان گیا ہوں، یہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک ان کے کندھے پر مہر نبوت اور دوسری ان کی آنکھوں میں رحمت۔ ادھر ہر سال چچا ابو طالب تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی ابو طالب شام کے سفر کی تیاری میں لگے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بولے چچا جان کہ میں بھی آپ کے ساتھ شام چل سکتا ہوں۔ ابو طالب انہیں منع نہیں کر سکتے تھے۔ اگلے ہی دن وہ دونوں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ بصیرہ نام کی جگہ پہ پہنچا۔ وہیں پاس میں ایک گھر تھا جہاں ایک عیسائی عالم پیشوا رہتا تھا۔ وہ اس دور کا سب سے بڑا اور عظیم پادری مانا جاتا تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو اس عیسائی عالم نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ اس لڑکے کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا چل رہا تھا، جہاں وہ چلتا بادل بھی ان کے ساتھ چلتا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس قافلے میں آخری زمانے کا نبی موجود ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے ایک آدمی سے کہا جاؤ اس قافلے کے سارے لوگوں کو یہاں بلاؤ۔ وہ آدمی گیا، قافلے والوں سے بولا بھائیو ہمارے پیشوا نے آپ سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے ابو طالب سے کہا ایک قافلے کے سردار اس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ابو طالب نے کہا جی ہاں آپ صحیح سمجھے، اب اس کی دیکھ بھال میں کر رہا ہوں۔ پیشوا نے کہا یاد رکھو تمہارا بھتیجا اللہ کا آخری نبی ہے۔
اس کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے، اس کی آنکھوں میں رحمت ہے، اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اگر یہودیوں اور انصاریوں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب حیرانی سے پوچھنے لگا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہے؟ میں نے کتابوں میں اس واقعے کی تفصیل پڑھی ہے۔ اب تم جاؤ اور اپنے بھتیجے کو فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ پیشوا نے دیکھا کہ دوسرا قافلہ اس جگہ سے گزر رہا ہے۔ اس نے فوراً وہاں پوچھا، اور تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو اور کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم روم کے سپاہی ہیں، ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، کہا گیا ہے کہ آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں اور ہمیں انہیں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہے، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا، تم لوگ بیکار کوشش کر رہے ہو، اگر اللہ نے آخری نبی کو بھیجا ہوتا تو اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکے، اس لیے تم لوگ واپس روم چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ سپاہی چپ چاپ واپس لوٹ گئے۔ رات کو عیسائی پادری نے ابو طالب کو گھر بلایا اور کہا، اے قافلے کے سردار، دیکھا میری بات سچ نکلی، یہود اور نصار آخری نبی کے پکے دشمن ہیں، اگر وہ کسی طرح انہیں مل جائے تو یقیناً جان سے مارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میری بات مانو، اپنے بھتیجے کو لے کر ودیش مت جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ اگلے دن ابو طالب نے سفر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور قافلہ وطن کی طرف لوٹ پڑا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر ذرا سوچئے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جو راتوں کو جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، وہ ہستی جس نے اپنا جان، اپنا آرام، اپنا سکون قربان کر دیا صرف اس لیے کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے؟ ہم نے دنیا کی محبت میں ان کے احکام بھلا دیے؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔